پاکستان نیوی کا جو رمیش تھا وہ ہماری بلڈنگ میں رہ کر گیا ہے، جو صابر انصاری پر ڈیوٹی دے رہا تھا. اور اسی کا ایک کزن آج مجھے کینٹ اسٹیشن پہ ملا اور میں ہوٹل پہ چائے پی رہا ہوں اور وہ پولیس والے کے ساتھ کھڑا ہوا مجھے دیکھ رہا ہے. اور جب میں اس کے پاس گیا تو اس نے مجھ سے سلیکٹ کی. تو میں نے اس سے کہا کہ جو ہماری بلڈنگ میں ہندو رہ رہا تھا آپ کا کزن رمیش، تو کہنے لگا کہ وہ میرا کزن نہیں ہے اور میں ہندو نہیں ہوں. میں نے کہا بھائی آپ کا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا تھا، آج آپ بول رہے ہو کہ اب وہ آپ کا کزن نہیں ہے. اور آپ کے جب آپ رہ رہے تھے تو آپ کی بلڈنگ میں بھی بتوں کی تصویر تھی، آپ کے گھر میں بھی. آج آپ کہہ رہے ہو آپ مسلمان ہو. تو اس اہلکار کی ویڈیو آپ کو کینٹ اسٹیشن سے مل جائے گی، جو پولیس موبائل کے ساتھ کھڑا ہوا تھا اور پولیس موبائل سے پوچھا تھا کہ یہ کیا بول رہا ہے. میں نے کہا بھائی ہماری بلڈنگ میں رہ کر گیا ہے، اور جو میرا بڑا بھائی ہے وہ رام استاد کا دہشت گرد ہے، اور یہ جو رمیش ہے یہ اس کا مددگار تھا اس کام کے حوالے سے. تو مجھے ایک بات کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ پولیس اہلکار کے سامنے یہ مکر رہا ہے اور یہاں اندرون خانے یہ جمہوریہ کالونی میں اس کے گھر پہ آتا رہا ہے. تو یہ مکر کیوں رہا ہے؟ ابھی جاننا پاک فوج کا کام بنتا ہے. اور یہ اٹک ہوٹل کی لائن میں جو گلی آ رہی ہے، مطلب اٹک ہوٹل سے ڈہانے کی طرف جاتے ہوئے پہلی گلی الٹے ہاتھ پر، اس ہوٹل کے اس گلی کے ساتھ میں ہوٹل ہے، اور اسی کی لائن میں آگے جا کے پٹھان کا ہوٹل ہے، کوئٹہ وال ہوٹل. اور اس کے ساتھ میں یہ موبائل کھڑی ہوئی تھی، اور جو یہ اہلکار تھا پاکستان نیوی کا یہ اس سے باتیں کر رہا تھا پولیس اہلکاروں سے، اور رنجس کی بھی موبائل وہاں کھڑی ہوئی تھی. تو یہ کیا باتیں کر رہے تھے بہرحال ان کے سامنے تو مکر گیا. تو اس طریقے سے میری رکی ہو رہی ہے. کتنے لوگ میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں بھائی. آپ سے ایک درخواست کرنی ہے کہ رام اساد کے ان دہشت گردوں کو جن کو ایم ای ایس سے تنخواہ بھی مل رہی ہے، ایم ای ایس والے ان کو غلط کاموں پہ بھی لگا رہے ہیں. ایم ای ایس کا جو فلٹر پلانٹ تھا جہاں میرا جانا صرف اس وجہ سے بند ہو گیا کیونکہ انہوں نے پائپ کے نلکے ہٹا دیے ہیں جو اوپر سے ٹھنڈا پانی آ رہا تھا، کہ یہ اندر آتا ہے پانی بھرتا ہے ہماری باتیں سنتا ہے، جبکہ میں باتیں نہیں سنتا تھا، میں اپنے کام سے کام رکھتا تھا. میں یہ اس بات کی خود گواہی دے دیں گے کہ بھائی صاحب یہ پانی بھرتا تھا، آتا تھا پانی بھرتا چلا جاتا. ہاں جب بلڈنگ میں مجھے تنگ کروایا جا رہا تھا، خاص طور پہ میرے بڑے بھائی اور یہ شانواز پاکستان نیوی کا جو ڈکیت ہے اس کی طرف سے، جس کی بیوی شاید افغانی یہودن ہے، اور جو عورت مارچ کے سلسلے میں بھی شاید ملوث ہے، جو یہ چاہ رہی ہے کہ پاکستان پہ عورتوں کی حکومت ہو اور پورے پاکستان کے مرد نعوذ باللہ ان کے سامنے جھک کر رہے ہیں، جبکہ ایسا ہو نہیں سکتا. قرآن پاک میں واضح آیت موجود ہے، ترجمہ موجود ہے اس حوالے سے، اور حدیث بھی ہے. اور قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر ایک درجے فضیلت دی ہے، کیونکہ مرد کمانے والا ہے، عورت گھر بار سنبھالنے والی ہے، اور جب عورت باہر کا کام کرے گی تو گھر تباہ و برباد ہو جائیں گے. پھر وہ مرد میں نسوانہ صلاحیتیں پیدا ہو جاتی ہیں اور عورت میں مردانہ صلاحیتیں. تو جب عورت اپنے دماغ سے کام لے گی تو عورت نہیں کر سکتی. عورت خود کو عقل کل سمجھے گی تو برباد ہو جائے گی، کیونکہ عورت کو سب سے بڑا نقصان اس کی تعریف پہنچا دیتی ہے. ایک مثال دے سکتا ہوں، وہ جو
کراچی یونیورسٹی میں جو بم دھماکہ ہوا تھا یا جو ٹارگٹ کلنگ ہوئی تھی آج سے 1.5-2 سال پہلے، تو وہاں بھی اس غلط کام میں عورت ہی شامل تھی نا. تو پھر تو کوئی بھی عورت غلط کام تو نہیں کرے گی، لیکن اس سے کروایا گیا. اب اس سے اکسایا اس کے شوہر نے تھا یا کوئی راہ موساد کا بڑا سرغنہ تھا جو کراچی میں موجود ہے، اس نے اس سے ہی کام کروایا، کسی غلط کاموں میں استعمال کیا. تو اسی طریقے سے عورت کی تعریف کی جائے تو عورت بے وقوف بن جاتی ہے. اور اسی لیے آخری نبی زمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث فرمائی ہے کہ عورت سے اس کی ٹیڑھی پسلی سے ہی کام نکالو، اگر تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو اس کو توڑ ڈالو گے. لیکن یہ عورتیں اتنی بے وقوف ہیں کہ یہ خود کو توڑ ڈالنے پر رضامند ہو گئی ہیں. اور جب یہ گھر کے معاملات اس طریقے سے سنبھالیں گی تو پھر ان کی اولاد کچھ نہیں کر سکے گی، کیونکہ ہر حال میں مرد ہی گھر کا نظام سنبھالتا ہے. اور یہ کہ اس کے حوالے سے آپ سوچ لو کہ پاکستان نیوی کا، راہ کا، موساد کا دہشت گرد اور ڈکیت اور ٹارگٹ کلرز کا سہولت کار اور پاکستان نیوی کے مسلمان اہلکاروں کو اور دوسرے مذہب کے بے گناہ اہلکاروں کو قتل کروانے میں شامل اور چوریوں اور ڈکیتیوں میں شامل یہ شاہنواز نامی MES کے پلمبر کا کرنا کیا ہے. ابھی کتنے گھروں میں گیا ہوگا، کہاں کہاں گھر میں چوریاں کی ہوں گی، کسی کو معلوم تھوڑی ہوگا. لیکن اگر جن جن گھروں میں یہ گیا ہے، اگر ان سارے گھروں کی لسٹیں اٹھا کے چیک کروائی جائیں کہ کیا کیا کس کس گھر سے کیا کیا چیزیں اس نے اٹھائی ہیں، تو پروف مل جائے گا آپ کو. اور دوسرا پروف کیا ہے کہ جب بھی کسی کا موٹر سائیکل کا حادثہ ہوتا ہے نا، یہاں چوٹ نہیں آتی ہے. نوید اشرف صاحب، نیول ایڈمرل نوید اشرف صاحب، یہاں چوٹ نہیں آتی ہے. ہاتھ پاؤں زخمی ہوتے ہیں، ہاتھ زخمی ہوتے ہیں، پاؤں زخمی ہوتے ہیں، ہاتھوں پہ اسکریچز پڑتے ہیں، گھٹنوں پہ چوٹیں لگتی ہیں، ٹیٹنس کا انجیکشن لگوانا پڑتا ہے. کیسا نہیں ہوتا؟ تو میں نے اس سے یہی کہا تھا شہنواز سے کہ یہ بات نہیں کرو میرے سامنے کہ بائک سے گر گئے تھے تو آنکھ پھوٹ گئی. یوں بولو کسی نے دھویا ہے. غضب خدا کا، پاکستان نیوی کا نام بدنام کر رہے ہیں لوگ اس طریقے سے، تو کہ ہر ایک کے دل سے پاک فوج کی عزت ختم ہو جائے. آپ لوگوں سے درخواست ہے غور و فکر کر لیجیے گا اس حوالے سے. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اپنی پناہ میں، رحمت میں، حفاظت میں رکھے، اور دوسرے مذہب کے بے گناہ مرد، عورتوں، بچوں، بوڑھوں کو بھی، جن کو ان جیسے راہ موساد کے دہشت